In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing? Fine. Perfectly all right. Thanks. We're going to start today's lecture in the name of Almighty Allah, the Beneficent, the Merciful. Back to Basics का lecture है और lecture number है 13A और हमारे आज के keywords हैं may and might. पहली बात तो ये है, ये क्या है? ये common modal verbs हैं और अब ये जानते हैं modal verbs के हवाले से कुछ auxiliary verbs हैं और कुछ modal verbs हैं. Auxiliaries में be to have है और modal verbs में आपका था may, might. उससे पहले can, could हमने पढ़ा, may, might का इस्तेमाल अब हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद फिर should, would और must का इस्तेमाल भी है और dare का इस्तेमाल है. तो ये सारे modal verbs हैं. Modal auxiliary verbs भी कह सकते हैं, modal verbs भी कह सकते हैं. Modal verbs की अलामत ये होती है कि they are invariable. ये चेंज नहीं होते, कांस्टेंट रहते हैं. मतलब अगर ये नहीं है कि cans हो जाए, कैनिंग हो जाए, ing लग जाए, कैन्स एस का इजाफा हो, कैंड हो जाए, ed का इस्तेमाल हो, जैसे आप मुतफर्रिक का वर्ब्स में लगाते हैं. मसलन आपके पास वर्ब है ईट है तो ईट्स हो जाएगा एस के इजाफे से. अगर आप उसको प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं और काम करने वाला आपका जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या वन नेम हो, एक नाम हो, सब्जेक्ट आपका जो है वो सिंगल हो, तो फिर आप उसको लगाते हैं एस या इसके इजाफा करते हैं वर्ब के साथ. यहां नहीं होगा कैन्स नहीं होगा और आईएनजी का इजाफा भी नहीं कर सकते इस तरह से आप आम वर्ब की तरह इसको. ये थोड़े स्पेशल ट्रीटमेंट है इसका, ये इनवेरिएबल है, ये ऐसे ही रहते हैं, इसके साथ इजाफा नहीं कर सकते आप, ना ईडी का इजाफा कर सकते हैं आप. नंबर वन. और दूसरी इसकी बात यह है, इसके बाद फौरन एक और वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे. मिसाल में माइट के बाद जैसे कैन और कुड के बाद आप वर्ब का इस्तेमाल किया और जो वर्ब होगा फॉलोड बाय इंफिनिटिव विदाउट टू, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके बाद इस्तेमाल, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी. और उससे पहले टू नहीं होगा. कैन टू सिंग नहीं हो सकता. आई कैन टू सिंग गलत है. आई कैन सिंग या आई मे सिंग इन द कॉन्सर्ट टुनाइट. मुमकिन है कि आज रात में कॉन्सर्ट में गाना गाऊं. सो कैन या मे के बाद आपने कोई टू का इस्तेमाल नहीं करके फर्स्ट फॉर्म से पहले. और ये इंटरचेंजेबल भी हैं, स्लाइटली डिफरेंस रहेगा हमेशा लेकिन इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के जगह इस्तेमाल किया जा सकता है इनको. मे की जगह माइट, माइट की जगह मे. कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में जहां हम इंटरचेंज कर सकते हैं इनको. अच्छा, ये इसका मेजर इस्तेमाल क्या है? इसमें इससे इस्तेमाल है एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी. आप प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इम्कान का इजहार करने के लिए, पोलाइट परमिशन के लिए आप इसका दूसरा मेजर यूज है. तीसरा विशेस और ब्लेसिंग्स के लिए आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं, अच्छी ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात का इजहार करने के लिए. और इसका एक इस्तेमाल स्पेकुलेशन और गेसिंग भी होता है अबाउट पास्ट एक्शंस. माजी के हवाले से आप गेस करते हैं. फिर मे हैव का स्ट्रक्चर, मे हैव बिन का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये कैसे करेंगे ये हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में. मोस्ट प्रोबेबली टुमारो वी गोना हैव द लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट. द लेक्चर वुड बी अबाउट मे, स्ट्रक्चर्स ऑफ मे एंड माइट होगा. मे बी, may have been, might be, might have और might have been, ये स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करेंगे हम. और हमारे पास आज की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं may और might की, वो है mayn't और mightn't है जी. और हमारी हाईलाइट्स क्या हैं आज की, तीन चीजों की घूमेंगी. जब आप पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करें और परमिशन को एक्सप्रेस करें और आप जो है वो ब्लेसिंग्स या विशेस को एक्सप्रेस करें, इन तीनों को हम थोड़ा सा जो है डिस्कस करेंगे. लेकिन इनके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर जो है वो आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह करेंगे. सो हैरी मे विजिट अस टुडे. हैरी मे विजिट अस. मे, अब मे और फिर उसके बाद एक वर्ड माइट है और फिर मे वेल है. इससे पहले कि हम इन सेंटेंसेस को पढ़ें जरा इनको देखते हैं. मे जो होता है इनफैक्ट मे रिफर्स टू पॉसिबल इवेंट्स और एक्शंस इन द प्रेजेंट
often with future meaning. یہ possible events جو present میں ہوتے ہیں لیکن meaning اس کا جو ہے وہ future میں ہوتا ہے. مثلا present اور future دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب امکان کی بات کریں. اور امکان اس کا 50% ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے جی؟ 50% ہوتا ہے امکان ہے. might جو ہے یہ can be used to stress that the probability یا possibility is very slight. کم امکان کے لیے استعمال ہوتا ہے یا lesser degree of certainty یقینی پن کا کم یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہو, کم امکان ہوتا ہے اس کام کا, یہ 30% ہوتا ہے تو کم امکان ہے. alright, اور may well refers to high possibility یا strong possibility, زیادہ امکان ہے. 70% کے لیے آپ may کے ساتھ well کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے may کے بعد first form, might کے بعد first form, may well کے بعد first form استعمال کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ جو ہے وہ سینٹینس میں کتنے % پاسبلٹی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. alright, so ہمارے پاس یہاں جو لیکچر ہے اس میں تو میں کتنے % ہے؟ 50%. کتنے % ہے؟ 50%. اور مائٹ کتنے % ہے؟ 30%. اور may well کتنے % ہے؟ 70% ہوگا. alright, آگے چلتے ہیں. ہم لیتے ہیں جی ایگزامپلس. اچھا, ہم ایگزامپلس میں ہم نے کیا کیا ہے, may کے ساتھ ایک اس کا الٹرنیٹو بھی دے دیا ہے تھوڑا وہ ایک اور ہمارے پاس ایک اور آپشن آ گئی ہے. آپشن کے طور پر کچھ ہم نے اسٹرکچرز بھی لکھے ہیں. بی لائکلی ٹو کا اسٹرکچر ہم نے لکھا ہے جی, may ہے تو از لائکلی ٹو ہو جائے گا, اور مائٹ ہے تو کم امکان ہے تو از لیس لائکلی ٹو ہو جائے گا, اور may well امکان زیادہ ہے تو از ویری لائکلی ٹو. یہ اس کے متبادل جملے ہیں. اس کے کیا ہیں؟ متبادل ہیں. یہ اس کے الٹرنیٹیو ہیں. سبسٹیٹیوٹ سینٹینسز میں ہم نے ساتھ آپ کو دیے ہیں. جیسے ہیری may visit us today. ہیری ممکن ہے کہ آج ہمیں وزٹ کرے. یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے لیکن فیوچر میننگ کے ساتھ ہے may کا استعمال. یہ 50% ہے تو ہیری از لائکلی ٹو visit us today. ہیری امکان ہے کہ آج ہمیں وزٹ کرے. ہیری might visit us today. کم امکان ہے کہ ہیری آج ہمیں وزٹ کرے. ہیری از لیس لائکلی ٹو visit us today. ہیری کم امکان ہے کہ آج ہمیں وزٹ کرے. اور may well کا استعمال ہے. ہیری may well visit us today. ہیری زیادہ امکان ہے کہ آج ہمیں وزٹ کرے. اور ہیری از ویری لائکلی ٹو visit us today. ہیری زیادہ امکان ہے کہ آج ہمیں وزٹ کرے. سو may is equal to be likely to. may کے ساتھ is likely to, might کے ساتھ is less likely to, اور may well کے ساتھ very likely to. شاباش, استعمال کریں گے ہم. اور آئیے ذرا کچھ ایگزامپل لیتے ہیں. مثال کے طور پر there is a black cloud above us. ہمارے اوپر ایک black cloud ہے, کالا بادل ہے. it may rain, it might rain, it may well rain. جیسا بادل ہوگا اس کے مطابق آپ لگائیں گے اس کا امکان. certainty زیادہ امکان ہے تو may well rain. اگر جسٹ امکان ہے تو it may rain. اور اگر تھوڑا امکان ہے یا کم امکان ہے it might rain ہو جائے گا. یہ تو ہمارے پاس ہوئے جی امکان کے حوالے سے سینٹینسز. اس پہ مزید ہم بات کریں گے کل اسٹرکچرز کی جب بات کریں گے, اور بہت امپورٹنٹ اسٹرکچرز ہوں گے. بتایا آپ کو پہلے بھی may be, may have been, might be, might have been, ان کی بات کریں گے کل ہم. اور آج ہم تھوڑا سا آپ کو ہم نے ہائی لائٹس دیے ہیں. آگے دوسرا جو میجر اس کا استعمال ہوا ہے پولائٹ پرمیشن کے لیے. بہت ہی پولائٹلی آپ اجازت لیتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کین کے ساتھ بھی اور could کے ساتھ بھی پرمیشن لیتی ہیں. ان کو ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آج ہم may کے ساتھ جسٹ کچھ ہائی لائٹس کے طور پر اجازت لینے کا انداز سیکھتے ہیں. may I borrow your car for the weekend. کیا میں آپ کا ویکینڈ کے لیے گاڑی بورو کر سکتا ہوں اجازت لیتے ہوئے. اس کے بعد اس کے لیے ہمارے پاس ایک متبادل بھی ہے. جیسے لائکلی ٹو تھا may کا امکان میں, اب یہاں ہمارے پاس be allowed to اور be permitted to استعمال کر سکتے ہیں ہم اجازت کے لیے. am I allowed to borrow your car for the weekend. کیا مجھے اجازت ہے. am I permitted to borrow your car for the weekend. ایک ہی بات ہے تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ذرا فارمل آپ کی پرمیشنز ہو جائیں گی, اور may I کے ساتھ ذرا فارمل, سیمی فارمل اور پولائٹ پرمیشنز ہوں گی. آئیے ذرا نیچے دیکھتے ہیں. اگر اجازت لیتے ہوئے may I borrow your car for the weekend اور am I allowed to borrow your car for the weekend, یہ ٹیکنگ پرمیشن اجازت لیتے ہوئے, اور اس کے بعد اجازت دیتے ہوئے
اور پھر اجازت سے انکار کرتے ہوئے یو mayn't borrow my car for the weekend یا you may not borrow my car for the weekend. زیادہ سٹریس آ جائے گا لیکن mayn't آپ کانٹریکشن کا استعمال کر سکتے ہیں. you mayn't borrow my car for the weekend, آپ ویکینڈ کے لیے میری گاڑی کا استعمال نہیں کر سکتے, آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں. refusing permission کا استعمال ہو رہا ہے. you aren't allowed to یا you aren't permitted to borrow my car for the weekend, آپ میری گاڑی کو ویکینڈ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. یہ آ جائے گا آپ کا ذرا فارمل ایکسپریشن آ جائے گا allowed to اور permitted to کے ساتھ. تیسرا اجازت دیتے ہوئے yes you may borrow my car for the weekend, جی ہاں آپ میری گاڑی کو ویکینڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. you are allowed to یا you are permitted to borrow my car for the weekend, آپ کو میری گاڑی ویکینڈ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ بھی آپ کے پاس ایک متبادل ایکسپریشن ہے. اور آخری ہمارے پاس ایک اس کا یوز ہے جو تیسرا فائنل بہت اہم یوز ہے, وہ وشز اینڈ بلیسنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے. may you get well soon, بیمار کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہ کرے آپ جلد صحت یاب ہو جائیں. may you be happy, اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں. may اللہ bless you, اللہ کرے اللہ آپ پر رحم اور فضل کرے اپنا. may his soul rest in peace, کوئی مرحوم و مغفور ہو تو آپ کہتے ہیں اللہ کرے آپ کی روح امن میں آ جائے یا آپ امن میں رہیں. جو اس زندگی کے بعد اگلی زندگی ہے اس کے حوالے سے دعا دیتے ہوئے آپ بات کر رہے ہیں. سو دیٹس اٹ, آج کی ہائی لائٹس تھیں. ہم نے انڈرسٹینڈ کیا سم بیسک یوزز آف may and might. کل ہم انشاءاللہ ایکسپریس کریں گے, آپ کو تمام سٹرکچرز کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ویلیوبل سینٹینسز, کچھ فردر سٹرکچرز کے ساتھ ان کو ڈسکس کریں گے. اور دا ڈے آفٹر ٹمارو وہ ہم ڈسکس کریں گے پھر وہ ویلیوبل سینٹینسز 20 سینٹینسز, اور پھر اس کے بعد کچھ ایڈیشنل اسٹرکچرز کے ساتھ بھی. اور آخری جو لاسٹ لیکچر ہوگا اٹ ول بی اباؤٹ پرمیشن, پولائٹ پرمیشن اینڈ اور وشز اینڈ بلیسنگس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کچھ ایڈیشنل اسٹرکچرز کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. سو ان دا مین ٹائم گاڈ بلیس یو آل, ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ بائے بائے.